پچھلے غالباً جمعرات یا جمعے کا یہ واقعہ ہے۔ ہری پور کے اندر ایک مسجد میں ایک عالم دین جو اٹک سے تعلق رکھتے تھے، علامہ محسن رضا قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فجر کی نماز کے بعد، گاؤں کا جس طرح دیہات کا ماحول ہوتا ہے، فجر کی نماز کے بعد وہ نماز فجر پڑھانے کے بعد ایک آیت قرآن کی تلاوت کر کے پھر بتاتے تھے کہ لوگوں ابھی 20 منٹ 25 منٹ نماز فجر کا رہ گیا ہے، آپ اٹھ کے نماز پڑھ لیں۔ مسجد کے ساتھ محراب کے آگے ایک مکان تھا اور وہ لڑکا تھوڑا سا اوباش ٹائپ تھا، اور وہ آیا اور اس نے آ کر علامہ صاحب کو کہا کہ جی آپ فجر کے بعد قرآن نہ پڑھا کریں، اس سے میری نیند میں خلل پڑتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں انتظامیہ سے بات کروں گا، اگر وہ نہیں کہیں گے تو ٹھیک ہے، ہم چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے انتظامیہ سے بات کی اور مسجد والوں سے کہا، تو سب نے کہا کہ نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا، آپ قرآن کی تلاوت کیا کریں، ہم ان کے والد صاحب سے کہتے ہیں۔ والد صاحب اس کے نمازی تھے۔ جب انتظامیہ نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا جی کہ میں بچے کو سمجھاؤں گا، قاری صاحب آپ ناراض نہ ہو، آپ جو ہے نا قرآن اپنی روٹین کے ساتھ پڑھتے رہے۔ صاحبان سی احتشام 2 دن کے بعد وہ بچہ جو ہے جمعرات کو اس نے نماز فجر کے بعد اس لڑکے نے، بندے نے قاری صاحب کو بلایا کہ مسجد کے سے آپ باہر آئیں، اور جب وہ مسجد سے باہر گئے اور آپس میں بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا مجھے تو انتظامیہ نے کہا ہے، یا خیر جو بات آپس میں ہوئی، اس لڑکے نے پستول نکالا اور نکال کر قاری صاحب کو گولی مار دی، صرف ایک اس بات پر کہ اذان فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کیوں کی جاتی ہے اور پھر آپ ہمیں نماز کا کیوں کہتے ہیں۔ صاحبو، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم کس معاشرے میں آ گئے ہیں۔ اس قدر عدم برداشت ہے ہمارے اندر کہ ذرا سی بات پر ہم دوسرے مسلمان کی جان لے لیتے ہیں، اور یہ اتنا کبیرہ گناہ ہے، حرام کام ہے کسی کی جان لینا۔ یہ تو حشر کو ہوگا معلوم، اور احادیث اس پر شاید ہے، میں اس کی طرف جاتا نہیں ہوں، لیکن اس کے بعد ستم بالائے ستم جو ہے وہ یہ ہے کہ آج 1 ہفتے سے زائد کا یہ ٹائم گزرنے کے باوجود اس قاتل کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ اور وہ جو علامہ صاحب ہیں ان کے دوسرے بھائی یہاں سواوا کے قریب جو ہے وہ مسجد کے اندر امام ہیں، آج جمعے سے پہلے میں ان کی وائس سن رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد کے جو نمازی تھے پہلے دن وہ سارے یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، والد صاحب اس کو منع کر رہے تھے اور اس نے گولی مار دی، لیکن اب کوئی ہمارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، اور پولیس قاتل کو گرفتار نہیں کر رہی۔ اور ظلم دیکھے کہ اس ملک میں اگر ایک مرغی مر جائے اور ایک کتا مر جائے تو اس پر بھی ہمارا میڈیا شور مچاتا ہے۔ ایک عالم دین کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی جرم کے قرآن پڑھنے کی پاداش میں قتل کر دیا گیا، اور میڈیا بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کس قدر مجرمانہ غفلت ہے۔ یہ ملک جو ہم نے اسلام کے نام پہ بنایا تھا اور اسلام اس کی بنیادوں میں ہے، ہمارے آباء و اجداد نے صرف کہا ہی یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا وہ ملک ہے، اس ملک میں قرآن پڑھنے کے لیے ایک عالم دین کو قتل کر دیا جائے، اور پھر میڈیا کے کانوں پہ جوں تک نہ لگے، حکمرانوں کو خبر نہ لگے، تو صاحبان سی احتشام یہ انتہائی ظلم ہے۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہم حکومتی عہدیداروں سے اور پولیس انتظامیہ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ایسے قاتل کو فوراً گرفتار کیا جائے۔ قتل کسی کا بھی ہو صاحبو، قتل آپ کا ہو، میرا ہو، کسی عام مسلمان کا ہو، روڈ پر چلتے ہوئے کسی کا ہو، بچے کا ہو، بوڑھے کا ہو، یہ بالکل غلط ہے، حرام ہے، اور ایسے قاتلوں کو پکڑ کر سرعام پھانسی لگانی چاہیے کہ جو کسی دوسرے مسلمان کی بغیر کسی وجہ کے جان لے لیتے ہیں۔ لیکن اس طرح کے قرآن پڑھنے کے لیے کسی کو مار دینا یہ بہت زیادہ غلط ہے، لہٰذا ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ کیا آپ میرے ساتھ اس بات میں شریک ہیں؟ یہ بیت کو غلط